اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اس کے بعد والی آیت دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا بے شک توفونا تم کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا. کس کا بدلہ؟ اجورکم، تمہارے اعمال کا. تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. اعمال کا بدلہ دینے کی 3 قسم یاد رکھیں. آپ کا جو بھی نیک عمل کرتی ہیں اس کے اعمال کا بدلہ دینے کی 3 قسم ہے. ایک ہے دنیا میں. دنیا میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے بعض اعمال جو آپ اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. آپ جو اچھے کام کرتے اس کا تھوڑا بدلہ آپ کو دے گا اللہ تعالیٰ. ہم انسان کوئی دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، مطلب اس اعمال کا تھوڑا بدلہ کیا اللہ اس دنیا میں دے دے گا. جیسا کہ کافر ہے، کافر جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے اس کو. یعنی کہ یہ جو عمل کا بدلہ کہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے. جیسا کہ اس کی دلیل اللہ نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اگر کوئی مسلمان کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ بھی کیا اس کی مدد کرتا ہے. یعنی کہ اسی دنیا میں اللہ کیا ہماری مدد، مطلب بعض ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے دیتا ہے. ایسا کہ ایک اور جو حدیث ہے وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر کوئی مسلمان کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی مسلمان کسی بھائی کی پریشانی میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اگر کوئی سے پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. مطلب بعض اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے. یہ پہلی بات. اعمال کا بدلہ دینے کی 3 قسم. ایک ہے دنیا میں تھوڑا آپ کے اعمال کا بدلہ آپ کو ملتا ہے. دوسرا خبر میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بعض اعمال کا بدلہ آپ کو دے دیتا ہے. جیسا کہ اگر کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنائے. جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر انسان نیک ہے تو اس کے پاس ایک خوبصورت انسان اس کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک بندہ ہوں. تو اس سے یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں. اس کے بعض اللہ المستعان، آواز کٹ ہو رہی ہے. دیکھیے دوسری جو قسم ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بعض عمل کا بدلہ، وہ تو قبر میں جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے تھوڑے جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں. یعنی کہ اس کے تھوڑے اعمال کا بدلہ اسے قبر میں بھی دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں بھی اسے دیا جاتا ہے. جیسا کہ اس کی ایک اور مثال جیسا اس سے پہلے گزر چکی ہے، کوئی بتا سکتے ہیں جس کی سند میں کیا ہے 3 امام ہیں، وہ کون سی حدیث ہے؟ مطلب قبر میں بھی کیا ہمارے تھوڑے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کی سند میں 3 امام ہیں جو ایک مومن کے بارے میں بیان کی گئی ہے. کوئی بتا سکتی ہیں وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث مشہور حدیث ہے جس کے سند میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ 3 امام ہیں، جس میں کیا ہے ایک مومن کو کیا ہے مرنے کے بعد احسنت مومن کو روح کیا ہے پرندہ بن جاتا ہے. وہ پرندہ جنت کے درخت میں لٹکا ہوا رہتا ہے. مطلب ہمارے بعض اعمال کا بدلہ کیا ہے کہاں ملتا ہے؟ قبر میں ملتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے اعمال کا پورا بدلہ کہاں ملتا ہے؟ قیامت کے دن. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تم کو تمہارے عمل کا پورا بدلہ کب ملے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کا بدلہ جو ہے نا وہ ملنے کی 3 قسم ہے. 3 جگہ ہمارے اعمال کا بدلہ ملتے ہیں. ایک ہے تھوڑا کم کہاں ہے؟ تھوڑا ملتے ہیں یہ دنیا میں. دوسرا اور تھوڑا ہمارے اعمال کا بدلہ ملتے ہیں کہاں؟ خبر میں. سب سے پورا ہمارے اعمال کا بدلہ کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن کیا ہے ہمارے پورے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. زُحْزِحَ کا مطلب دور کرنا. بعودہ کے معنی، بعودہ کا مطلب کیا ہے؟ دور کرنا. مطلب زحزحہ دور کرنا. جس کو دور کر دیا جائے گا عن النار، آگ سے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وہ لوگوں کے فقد فاز، اسی نے اصل کامیابی حاصل کی. جن کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ دیا گیا وہی لوگ اصل کامیاب ہیں. اس دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی ڈگری ہم حاصل کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے،
ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی ڈگری ہمارے پاس مل جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ ہمارے پاس دین نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ہم کو دین کیا ہے معلوم نہیں، اس کی کوشش بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ اصل جو کامیابی ہے آپ کو یہ ہے کہ آپ کو توحید کے قریب کریں، یہی توحید ہے جو آپ کو کیا ہے جہنم سے دور کر سکتی ہے، اس کی ہم کوشش کریں۔ یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی پڑھائیں لیکن توحید بچوں کے اندر ہونی چاہیے، توحید اصل ہونی چاہیے بچوں کے اندر۔ یاد رکھیں بچوں کو نماز کی پابندی، یہ اصل چیز یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ توحید پر رہے اور نماز کی قائم کرتے تھے، جو واجب کو ادا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو فرشتے موت کے وقت جنت کی خوشخبری دیں گے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ وہی کیا ہے، اللہ نے یہاں فرمایا کہ اصل جو کامیابی ہے وہ کیا ہے، جہنم سے دور اور جنت میں داخلہ، یہ اصل چیز۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے۔ اس کے لیے توحید پر قائم رہنے کے لیے آپ کو جو بھی ہے قربان کرنا پڑے گا آپ کے لیے۔ توحید اصل چیز یاد رکھیں، اپنے بچوں کو مال دیے نہ دے، توحید دے کر جائیے بس۔ اپنے بچوں کو آپ مال نہیں دے سکتے، اپنی محبت بھی نہیں دے سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن توحید دے کر جانا چاہیے۔ یہی اصل ذمہ داری ہے ہماری زندگی میں، بچوں کو توحید اور واجبات کی پابندی۔ بچوں کو یہ بتائے کہ نماز ایسا پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ واجب ہے تو بتانا، مطلب بچوں کو اصل جو واجب چیز ہے وہ ہم بچوں کو بتائیں، یہ اصل چیز یاد رکھیں، توحید اور یہ چیز۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر کیا ہے، دھوکے کا سامان، مگر کیا ہے، دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کیا ہے، متاع مطلب سامان، غرور مطلب دھوکے کا، یہ دنیا کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں یہ دنیا دھوکے کا سامان، اس کی دو قسم ہے، ایک ہے کن لوگوں کے لیے جو برائی کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی اصل ہے، دنیا ہی کے لیے جیتا ہے، جو دنیا ہی کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، دنیا دھوکے کا سامان، یاد رکھیں۔ دوسرا ایک مسلمان کیا ہے، آخرت کے لیے جیتا ہے، بس دنیا کو استعمال کرتا ہے، بس دنیا کو نیک کام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ دنیا اس کے لیے نعمت ہے۔ بس اگر ایک مسلمان کیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی میری زندگی ہے، اسی کی تیاری، بس دنیا میں اچھا گھر بننا، دنیا ہی میں رہنے کے لیے کمانا، بس نہیں۔ ایک مسلمان کیا ہے، دنیا میں کماتا بھی ہے، دنیا میں گھر بھی بنتا ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ آخرت ہوتا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا آخرت ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ اصل چیز یاد رکھیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کمائیں، ساتھ میں یہ سوچیں کہ صدقہ و خیرات بھی ہم کو کرنا ہے، صدقہ و خیرات بھی ہم کو کرنا ہے۔ دنیا میں ہم دل لگائیں گے بس اس وجہ سے کہ دنیا میں کما کر کیا، آخرت، دنیا میں کما کر ہم صدقہ و خیرات کریں گے، واجب چیز کو ادا کریں گے، بس یہ اصل چیز ہے ہماری زندگی۔ صرف دنیا دنیا دنیا، یہ کوئی کامیاب ہونے والے، الہاکم التکاثر حتی زرتم، یعنی کہ وہی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس کے بعد آیت نمبر 186 میں کیا بتایا گیا ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، مال کے ذریعے سے آزماتا ہے، اور انسان کے نفس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے۔ پھر اللہ نے مومن کو جو کیسے آزمائے گا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ نے آیت 126 میں بتایا۔ ایک ہے مال کے ذریعے سے، دوسرا نفس کے ذریعے سے، تیسرا آپ کو کیا ہے، کافر لوگ، یہودی لوگ آپ کو چھیڑیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کا دین کو گالیاں دیں گے یہ لوگ نان مسلم، لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ تینوں چیز کیا ہے، یہاں آزمائش کا ایک ذریعہ بیان کیا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے ذریعے سے آزمائے گا، دوسرا آپ کی اولاد کے ذریعے سے، آپ کے نفس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، تیسرا یہ جو نان مسلم جو ہے نا، ان سے آپ سنیں گے کہ وہ دین کو گالیاں دیں گے، نبی کو گالیاں دیں گے، بس آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ تینوں آزمائش کیا آپ کی زندگی میں ہوں گی، بس آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صبر کریں گے، تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب، وہی اللہ نے آیت 86 میں بیان کیا۔ دیکھیے ترجمہ، لَتُبْلَؤُنَّ، ضرور اللہ تعالیٰ آزمانا، لَتُبْلَؤُنَّ مطلب اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ فی اموالکم، تمہارے مال کے ذریعے سے، تمہارے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا۔ مال کے ذریعے سے مطلب یہ مال جو ہے نا، آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ بس بھائی لوگ کیا آتی ہے، مال کیا ہے، غلط راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہاں جیسے معلوم ہے، لوگ شراب پینے کے لیے، گناہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یا ایسی مجلسیں، اپنی دوستوں کی مجلسیں بٹھاتی ہیں جس کو غیبتیں ہوتی ہیں، اس میں کیا اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ہاں معلوم ہے کہ آپ کے دوست سے آپ بیٹھتے ہیں، پورے دوست سے محفلیں بیٹھتے ہیں، وہاں غیبتیں چلتی ہیں، ایسے محفل کو آپ سجانے کے لیے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایسے محفل میں دوستوں کو کھلانے کے لیے، یہ مال جو آپ گناہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہی مال اگر آپ صدقہ و خیرات میں خرچ کریں گے، یہ مال آپ کے لیے
ثواب کا ذریعہ، مطلب اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا۔ وَأَنفُسِكُمْ، انفس کا مطلب اللہ تم میں سے اللہ آپ کو آزمائے۔ انفس کا مطلب دو قسم ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ انفس ایک اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ تم میں، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا۔ کیسے؟ بیماری دے کر اللہ آپ کو آزمائے گا، بیماری دے کر اللہ تعالیٰ کے آپ کو آزمائے گا، آپ کے اندر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری دے گا، آپ کو مصیبتیں دے گا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا۔ انفس کا آپ سے ہٹ کر آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، جیسا کہ متصل و منفصل، یعنی کہ متصل کا مطلب آپ سے لگا ہوا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، مطلب آپ کی بیماری دے کر، آپ کو آزمائش دے کر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا۔ منفصل آپ سے الگ ہو کر، مطلب اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، کبھی کیا ہے اپنی بیوی بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ بے پار ٹھپ پڑا کر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ ماں باپ، دیکھیے آزمائش کیا ہے ہماری زندگی میں آئے گی، لیکن انسان کو کیا ہے صبر کرنا پڑے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے کہ وہ ان تصبر ہوتا ہے، یہ آزمائش کی دوسری قسم ہے۔ ایک ہے اب مال کے ذریعے سے اللہ آزمائے گا، دوسرا نفس کے ذریعے سے۔ نفس کی دو قسم، ایک اپنے آپ میں، ایک ہے ہمارے علاوہ، مطلب اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا۔ تیسری جو قسم ہے آزمائش کی وہ یہ ہے کہ ایک کافر لوگ آپ کو چھیڑیں گے، آپ کا دین کا مذاق اڑائیں گے، آپ وہ لوگ سنیں گے، آپ وہ تمام چیزیں، لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَتَسْمَعُنَّ، ان قریب آپ سنیں گے، ضرور آپ سنیں گے، ضرور آپ سنیں گے۔ کن لوگوں سے؟ من الذین، ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دیا گیا، مطلب اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ سے آپ سنیں گے، من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے بھی کہے لوگ سن چکے ہیں، مطلب ہمارے نبی سے پہلے بھی کہے یہود و نصارہ کہے انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے شرک کیا، مطلب دو قسم کے لوگ کیا ہے آپ کو آزمائیں، آپ کو چھیڑیں گے۔ کون لوگ؟ ایک ہے اوت الکتاب جو یہود و نصارہ ہیں، دوسرا مشرکین۔ مشرکین یہود و نصارہ آپ کی دین پر کیا ہے مذاق اڑائیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اذن کثیرا، آپ کو بہت، اذن کا مطلب بہت زیادہ آپ کو تکلیف دیں گے، وہ دین کو گالیاں دیں گے، ہم کو تکلیف ہوگا، وہ ہمارے دین کا مذاق اڑائیں گے، ہم کو تکلیف ہوگا۔ یہ بھی آزمائش کی تیسری قسم ہے۔ ایک ہے کہ مال کے ذریعے سے، دوسرا نفس کے ذریعے سے، تیسرا آپ کا دین کا مذاق اڑائیں گے، یہ یہود و نصارہ، یہ کافر، یہ آپ کو بہت زیادہ اذن تکلیف، کیسا تکلیف؟ کثیرہ، بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوگا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ، جو عزم کا مطلب ارادہ کرنا، بے شک جو انسان پکا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی دے دیتا ہے کسی بھی کام میں، یعنی کہ یہاں تک وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اگر آپ پکا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ کامیابی آپ کو دے دے گا۔ کوئی نیک کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، پکا ارادہ کر لیتے ہیں آپ، انشاءاللہ میں تہجد پڑھوں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ کھول دے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک جو عزم مطلب ارادہ کرنا، امور کا مطلب کام، کسی بھی کام کا جب آپ ارادہ کریں گے، پکا ارادہ کریں گے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پکا ارادہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دے گا۔ دنیا میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، نیک کام، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ٹائم ہو چکا ہے، مطلب صرف 2 آیات ہوئی، اللہ چلیے کافی ہے 2 آیت۔